اسی لیے فرمایا کہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر جمعہ کے دن کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، تاکہ جو عبادات جمعہ کے دن میں کرتے ہیں، جو عبادات رمضان مبارک کے مہینے میں کثرت سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ہی کثرت سے نیکیوں کی توفیق پورا سال عطا کرتے ہیں۔ یہ احادیث مبارکہ کے الفاظ پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں، یہ کوئی قصہ کہانیاں نہیں ہے، یہ من گھڑت باتیں نہیں ہیں، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، احادیث مبارکہ۔ معلوم ہے کہ محدثین اکرام نے احادیث مبارکہ ہم تک کتنی احتیاط سے پہنچائی ہے، کتنی احتیاط کی ہے۔ کسی محدث نے سن لیا کہ جس سے میں نے یہ حدیث شریف لی ہے، اس بندے نے پوری زندگی میں ایک بار جھوٹ بولا، اس سے حدیث نہیں لیتے تھے، اس کی حدیث کتاب نہیں لکھتے تھے، کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جھوٹ بول دیا۔ کس قدر احتیاط ہے۔ ایک محدث تھے، پتہ چلا ایک آدمی ہے، ایک صاحب ہے، ان کے پاس ایک حدیث ہے جو میرے پاس نہیں، لینے کے لیے پہنچ گئے۔ جب اس کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، پتہ چلا کہ اپنی زمین میں گئے ہوئے، اپنے رقبے میں گئے ہوئے۔ وہاں پر پہنچے تو دیکھا، کیا دیکھا کہ اپنے گھوڑے کو بلا رہے ہیں، یوں کر کے، یہ دامن آگے کر کے اور یہ آواز کر کے اپنے گھوڑے کو بلا رہے، اور دامن میں کچھ نہیں۔ اس محدث نے دیکھا جو آدمی اپنے گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے، وہ پیغمبر کی حدیث میں بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ الٹے کو واپس چلے گئے، سینکڑوں میل سفر کر کے آتے ایک حدیث لینے کے لیے، لیکن حدیث نہیں لی، واپس چلے گئے۔ اسی لیے بھائی، یہ جو احادیث مبارکہ ہم تک پہنچے ہیں، خاص طور پر سیاستہ کی حدیث مبارکہ اور ان کے علاوہ باقی حدیث مبارکہ جو ہم تک پہنچی ہیں، یہ بڑی احتیاط سے پہنچی ہے، بڑی محنت سے پہنچی ہے۔ ایک ایک حدیث کے پیچھے کئی کئی ہزار کلومیٹر پیدل کا سفر کیا محدثین کرام۔ ہمیں تو ایک ہی کتاب میں مل گئی، بخاری شریف کی صورت میں، مسلم شریف کی صورت میں، سیاستہ کی صورت میں، گھر بیٹھے مل گئی۔ آج کل کتنی سہولت ہے کہ موبائل کے اندر مفت میں مل جاتا ہے، ایپ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ ہاں جی، ان محدثین اکرام سے ان احادیث مبارکہ کی قدر پوچھیں جنہوں نے ایک ایک حدیث کے لیے ہزاروں کلومیٹر کا پیدل کا سفر کیا، بھوکے رہے، بھوک کو برداشت کیا، سفر کی شدت کو برداشت کیا، گرمی سردی کو برداشت کیا، ایک ایک حدیث کو اکٹھا کیا۔ خدا کی قسم، قیامت تک آنے والی امت پر ان محدثین اکرام کا احسان ہے۔ ساری زندگی بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں، تلاوتیں کر کے ان محدثین اکرام کو ایصال ثواب کریں، پھر بھی ہم ان محدثین اکرام کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے فرمایا بھائی، احادیث مبارکہ کی قدر غور سے سنا کرو، ادب سے سنا کرو، احترام سے سنا کرو۔ یہ احادیث مبارکہ ہمیں تو بغیر محنت کے مل گئی، ان پر بڑی محنت ہوئی ہے، بڑی محنت ہوئی ہے۔ اللہ کے اولیاء بھوکے رہے ہیں ان احادیث مبارکہ کو ہم تک پہنچانے کے، بھوک کو برداشت کیا، گرمی سردی کو برداشت کیا اور ہم تک پہنچایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان احادیث مبارکہ کی قدر کریں۔ قدر کیا ہے؟ ادب سے سنیں، وقت پر پہنچیں، وقت پہ آئیں، شروع میں آ جائیں، جلدی آ جائیں۔ یہ احادیث مبارکہ بیان کی جاتی ہیں، کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم کتنی احادیث مبارکہ سے رہ گئے، کتنی احادیث مبارکہ میں نہیں سنی۔ تو بہرحال اسی لیے فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے
تو اللہ تعالیٰ تمام کے تمام جانوروں کو حکم فرماتے ہیں، تمام کے تمام سمندر کی مچھلیوں کو حکم فرماتے ہیں، تمام کے تمام پرندوں کو، تمام کے تمام کیڑے مکوڑوں کو حکم فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرو، بخشش کی دعا کرتے رہو۔